آئیے اسلام کے آفاقی پیغام کو دوبارہ زندہ کریں۔ اسلام کا تصور گلوبلائزیشن، اس عنوان کے تحت میں محمد اظہر الدین صاحب رکن شورا جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹرا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت اور رفقائے جماعت، عصر حاضر کی یہ خوبی ہے کہ اس نے بڑے پرفریب اور خوشنما نعروں کے ذریعے اپنی تہذیب اور ترقی کو منوانے کی، اس کے ذریعے سے عوام الناس کو اور دنیا کو رجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ اس وقت جس موضوع کے تحت مجھے اظہار خیال کرنا ہے، تصور گلوبلائزیشن، یہ بھی انہی خوشنما اور پرفریب نعروں میں سے، اصطلاحات میں سے ایک نعرہ ہے، ایک اصطلاح ہے۔ سرد جنگ کے کولڈ وار کے خاتمے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی واحد عالمی طاقت کے طور پر ابھرا، اور 90 کی دہائی کے بعد اس نے کھل کر یہ اعلان کیا کہ پوری دنیا اس وقت امریکہ کے زیر سایہ ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر، نئے عالمی نظام کا نعرہ لگانے کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ یہ یونی پولر ورلڈ ہے، یک قطبی نظام ہے، اب پوری دنیا ایک مرکز اور ایک قطب کے ماتحت ہوگی۔ اور صرف یہ نعرہ نہیں لگایا بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی منظم اور کامیاب کوشش کی۔ خدا بیزار، مادہ پرست اور اپنی مخصوص سرمایہ دارانہ فکر کو غالب کرنے کے لیے اس نے ایک پورا منصوبہ تیار کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں مختلف موقعوں پر، مختلف ادوار میں مختلف غالب تہذیبیں رہی ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں کم و بیش ایک ایسی غالب قوت رہی ہے جو اس وقت تک کی معلوم دنیا پر حکمرانی کرتی تھی۔ لیکن اس غالب قوت میں اور اب تک کی سابقہ غالب قوتوں میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو سابقہ غالب طاقتیں تھیں، ان کا غلبہ فوجی اور عسکری لحاظ سے تھا۔ موجودہ تہذیب نے اس غلبے کو فوجی اور عسکری پہلو کے ساتھ ساتھ مکمل اور ہماگیر حیثیت میں پھیلایا۔ تہذیبی، ثقافتی، تعلیمی، سیاسی، معاشی، اخلاقی ہر سطح پر اس غلبے کو قائم کرنے کی کوشش کی، تسلط کیا۔ دوسرا اہم اور منفرد پہلو یہ رہا کہ اب تک کی غالب قوتوں نے جب دنیا پر حکمرانی کی تو محکوم قوتوں کو، محکوم قوموں کو اس بات کا احساس تھا کہ ہاں ہم محکوم ہیں، ہم زیر دست ہیں، ہم ماتحت ہیں۔ موجودہ تہذیب نے اس احساس محکومی کو، ماتحت ہونے کے اس احساس کو ختم کیا اور بڑی عیاری کے ساتھ ختم کیا، بہت ہی چالاکی کے ساتھ ختم کیا، بہت خوشنما اصطلاحات کا جال بچھایا، پوری دنیا کو یہ نشہ دیا کہ ہمارے ساتھ پوری دنیا ترقی کرے گی، پوری دنیا ہمارے ترقی کے اس سفر میں ہمارے قدم بقدم اور شانہ بشانہ ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں خانہ یورپ کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ تو پہلے سرور دیا گیا، پہلے ترقی کے نشے میں مست کیا گیا، پہلے یہ دہائی دی گئی کہ پوری دنیا، تیسری دنیا، تھرڈ ورلڈ کنٹری اور دنیا کا ہر ملک، ہر کمزور اور پسماندہ ملک اب وہ ترقی میں ہمارے شانہ بشانہ شریک رہے گا۔ اور پھر اس سرور کے ساتھ پوری دنیا کو گلوبلائزیشن کے نام سے، یا لبرل اور تھوڑا وسیع کرتے ہوئے اس کو کہیں تو لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن، LPG سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، LPG سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا کو مست کیا گیا۔ لبرلائزیشن
یہ کہا گیا کہ یہ پورا سسٹم بنیادی طور پر معاشی تصور ہے، لیکن معاشی تصور کے ساتھ ساتھ بتدریج اور بہت منظم انداز میں اس کو ہمہ گیر کر دیا گیا۔ تو لبرلائزیشن کے ذریعے تصور دیا گیا کہ مختلف ریسٹرکشنز جو تجارت پر، ٹریڈ پر، ڈیوٹیز کی شکل میں، ٹریڈ کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں جو لگائے جاتے تھے، اب ان ریسٹرکشنز کو ختم کر دیا جائے، لبرلائز کر دیا جائے۔ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے یہ تصور دیا گیا کہ حکومتوں کی جو ویلفیئر اسٹیٹ کی حیثیت ہے، فلاحی ریاست کی حیثیت ہے، اب اس فلاحی ریاست کے تصور سے ان کو ڈسون کرنا چاہیے۔ عوام کی خدمت کے تمام کام ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص تعلیم اور صحت، جس کو کسی بھی ملک کا سماجی سرمایہ یا سوشل کیپٹل کہا جاتا ہے، اس سوشل کیپٹل سے ان کو وڈرا کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ پرائیویٹائز کریں گے اتنا زیادہ ملکوں کی ترقی ہوگی۔ حکومتوں کو اس اہم اور بنیادی کام سے ڈسون کر دیا گیا، اور گلوبلائزیشن کے ذریعے تصور دیا گیا کہ پوری دنیا ایک وحدت ہے، ایک عالمی مارکیٹ ہے، ایک عالمی گاؤں ہے، پوری دنیا میں کوئی ناقابل تقسیم اکائی نہیں ہے۔ مختلف جو جغرافیائی حد بندیاں ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے اور پوری دنیا ایک ناقابل تقسیم اکائی بن جانا چاہیے۔ اس پورے تصور کے ذریعے سے امریکہ نے اپنی معیشت سے آگے بڑھ کر سیاست کو، اور سیاست سے آگے بڑھ کر اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو پوری دنیا پر غالب کرنے کی ایک کامیاب اور منظم کوشش کی۔ IMF، ورلڈ بینک جیسے ادارے کھڑے کیے، ان کے ذریعے قرض کو دینے کا سلسلہ شروع کیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جال بچھایا، قرضوں کے ذریعے سے بڑے بڑے خطیر رقم کی قرضیں دی گئی، لیکن وہ قرضے اس انداز میں دیے گئے کہ اس کے ذریعے سے ملکوں کی خود مختاری ختم ہو جائے، مشروط قسم کے قرضے اور ایسی خطرناک قسم کی شرطیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی ملک اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے۔ اور نہ صرف مشروط قسم کے قرضے جس سے خود مختاری ختم ہو جائے، بلکہ سود پر مبنی قرضے۔ آج بھی ملکوں بشمول بھارت، کئی ملکوں کی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ صرف سودی قرضوں کی ادائیگی میں، ڈیٹ کی ادائیگی میں، ڈیٹ ریپیمنٹ میں خرچ ہوتا ہے۔ کئی ملک اب باضابطہ اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سودی قرضوں سے جو IMF اور ورلڈ بینک سے ہم نے ترقی کے نام پر لیا ہے، اب ہم اس سے نجات پا سکیں۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک اس بات کا باقاعدہ اب اعلان کر چکے ہیں۔ اگرچہ کہ اس پورے تصور نے یقیناً بہت سارے مثبت پہلوؤں کو ایکسپلور کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور بھارت کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک میں گزشتہ 2-3 دہائیوں میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی۔ سڑکیں چوڑی ہوئیں، شاپنگ مالز کھلے، معیار تعلیم بڑھا، پیداوار میں اضافہ ہوا، روزگار کے نئے مواقع لوگوں کو میسر آئے، ٹیکنالوجی کی نئی شکلوں سے عوام کو فائدہ ہوا، زندگی سہولت بخش اور تیز رفتار ہوئی۔ یہ اور اس جیسے یقیناً بے شمار فوائد ہیں جس کو ہم گلوبلائزیشن کا ایک اہم ثمرہ کہہ سکتے ہیں، فروٹس کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے ایڈورس ایفیکٹ، اس کے منفی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گلوبلائزیشن کا یا اس کیپٹلسٹ اکانومی کا جو سب سے بڑا، سب سے ایڈورس ایفیکٹ ہے جس سے دنیا بالعموم ناواقف ہے، وہ معاشی تفاوت ہے، اکنامک ڈسپیرٹی ہے۔ یہ بات کیپٹلسٹ اکانومی کا سب سے بنیادی وصف ہے کہ اس میں امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا ہے۔ پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، لیکن گلوبلائزیشن کے ذریعے سے اس ڈسپیرٹی کے گیپ کو جتنا وسیع کیا گیا وہ انبلیویبل ہے۔ 1970 میں دنیا کی 20% امیر ترین آبادی دنیا کی 20% غریب ترین آبادی کے مقابلے میں 30 گنا دولت رکھتی تھی۔ دنیا کی 20% امیر ترین آبادی غریب ترین 20% آبادی کے مقابلے میں 30 گنا دولت رکھتی تھی۔ 40 سالوں کے بعد 2010 میں 40 سالوں کے بعد یہ جو ریشو ہے وہ 150 گنا ہو گیا۔ امیر ترین 20% آبادی کی دولت جو 40 سال پہلے 30 گنا ہوا کرتی تھی غریبوں کی دولت کے مقابلے میں، وہ 150 گنا 150 ٹائمز ہو گئی۔ 3 ارب 30 کروڑ انسانوں کے پاس جتنی دولت ہے آج، وہ دنیا کے صرف 8 امیر ترین افراد کے پاس۔ اور 2010 سے اب تک کے فیگرز کو ہم دیکھیں تو دنیا کی 50% آبادی کے پاس 2010 میں دنیا کی 50% آبادی کے پاس جتنی دولت تھی، اس وقت دنیا کے امیر ترین 388 افراد کے پاس اتنی دولت تھی 2010 میں۔ 3 ارب
دنیا کی 50% آبادی کے پاس جتنی دولت تھی، امیر ترین 388 لوگوں کے پاس وہ دولت تھی 2010 میں۔ 2015 میں یہ فگر 50% آبادی کا یہ فگر امیروں کی 388 کے مقابلے میں ڈاؤن ہو کر صرف 5 سالوں میں 62 پر آ گیا، اور مزید 2 سالوں کے بعد گزشتہ سال 2017 میں یہ فگر صرف 8 لوگوں پر رہ گیا۔ 2010 میں دنیا کی 50% آبادی 388 لوگوں کے امیر ترین لوگوں کے برابر تھی، 5 سالوں کے بعد 388 کا یہ فگر 62 لوگوں پر مشتمل ہو گیا، اور 2 سال کے بعد 62 لوگوں سے صرف 8 لوگوں پر مشتمل ہو گیا۔ آج 8 امیر ترین لوگوں کی یہ آبادی دنیا کی 3 ارب 30 کروڑ لوگوں کی مجموعی دولت کے برابر ہے۔ یہ معاشی تفاوت صرف گلوبلائزیشن کا ثمرہ ہے، اس سرمایہ دارانہ معیشت کا ثمرہ ہے جس کو اس وقت ترقی کا راز بتایا جاتا ہے۔ پھر صرف معاشی تفاوت نہیں ہے، سماجی سطح پر تفاوت ہے۔ ہر سطح پر ترقی کو چند مخصوص شہروں سے اور مخصوص شعبوں سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ IIT کے بغیر ترقی کا کوئی طالب علم تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ترقی کا تعلق چند مخصوص شہروں سے کر دیا گیا ہے۔ پورے بھارت میں ترقی وابستہ ہے بمبئی سے، بنگلور سے، حیدرآباد سے، دہلی سے، چنئی سے۔ پوری صلاحیتیں سمٹ کر ان 5-6 شہروں میں 5-8 شہروں میں مرتکز ہو رہی ہیں۔ برین ڈرین کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس پر ہم گفتگو کرتے تھے کہ ہماری صلاحیتیں اس ملک کو چھوڑ کر ایبروڈ جا رہی ہیں۔ اب مقامات ولیجز نہیں، ٹاؤنز نہیں، میں ناگپور جیسے شہر سے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ ناگپور میں بھی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ طالب علم کے لیے وہاں اسکوپ نہیں ہے۔ یہ سماجی سطح پر اس کا تجزیہ کرنے کا موقع نہیں ہے اس وقت، لیکن صلاحیتوں کا جو انخلا ہو رہا ہے مقامات سے، اور ترقی جو مخصوص شہروں تک سمٹ کر رہ گئی ہے، یہ بہت سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے سماجی سطح پر۔ ڈاکٹر APJ عبد الکلام نے ایک موقع پر کہا تھا اور بڑی پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیک آف ڈیولپمنٹ از زیرو رورل اربن مائگریشن۔ پیک آف ڈیولپمنٹ از زیرو رورل اربن مائگریشن۔ ترقی کی معراج یہ ہے کہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرنے کا جو ریشو ہے وہ زیرو کی سطح پر آ جائے، ہر مقام سیلف سفیشینٹ ہو جائے، ہر ولیج، ہر ٹاؤن اور ہر ڈسٹرکٹ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، اور ترقی کے مواقع ہر مقام پر میسر ہیں۔ گلوبلائزیشن کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے ترقی کو چند مخصوص شہروں تک وابستہ محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ حکومت اپنی بنیادی ضروریات سے پوری طرح غافل ہو گئی ہے۔ ابھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سوشل کیپٹل، تعلیم اور صحت کے معاملے میں کیسے حکومت کو ڈس اون کر دیا گیا۔ تفصیلات میں جانے کا پھر یہاں موقع نہیں، لیکن صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا کا تعلیم کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ملک مانا جاتا ہے فن لینڈ کی اکنامی کا ایک بڑا حصہ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے، اور صرف پرائمری ایجوکیشن نہیں بلکہ ہائر سیکنڈری، ہائر ٹرشری ایجوکیشن تک صرف تعلیم کی فراہمی نہیں بلکہ معیاری تعلیم کی فراہمی یہ حکومت اپنا ذمہ سمجھتی ہے۔ تو تعلیم کے معیار کی بلندی کے سلسلے میں جہاں پرائیویٹ پلیئرز کا اپنا رول ہے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حکومت اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ یہی معاملہ بیماریوں کا، صحت کا بھی ہے۔ میں تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کو اپنے بنیادی رول سے گلوبلائزیشن نے ڈس اون کر دیا ہے، اور نہ صرف ڈس اون کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، بلکہ حکومت اب ان کارپوریٹ کلاس کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی۔ ابھی کل ہم ڈی مونیٹائزیشن کے حوالے سے امین صاحب کی تقریر میں بات سن بھی رہے تھے کہ کیسے کارپوریٹ کلاس نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان حکومتوں کو آلے کار بنایا ہے، پپیٹ بن کر رہ گئی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ماحولیاتی بگاڑ اس وقت اوزون اور اس کے علاوہ دیگر پہلوؤں سے ہمارا ماحول تباہی کے جس دہانے پر پہنچ چکا ہے ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف گلوبلائزیشن کا ثمرہ ہے، اور نہ صرف گلوبلائزیشن کا ثمرہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جو مختلف کوششیں ہوئی ہیں۔ تو کوپن ہیگن کی کانفرنس میں جب اس بات پر گفتگو ہوئی کہ جتنی زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کا اخراج اس وقت کمپنیوں اور انڈسٹریز کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس کے ایمیشن پر، اخراج پر قابو پایا جائے اور ہر ملک اس میں اپنا ایک تناسب طے کرے۔ امریکہ نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم کسی قسم کے اس اعلان سے، کسی قسم کی اس پابندی کو اپنے اوپر قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی نقصان دہ گیسوں کا اخراج ہم کرتے رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔ تعلیم سماج کی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے۔
گلوبلائزیشن کے اس تصور نے تعلیم کو مارکیٹ کی کموڈٹی ایک بنا دیا ہے، مارکیٹ کی نیڈز کو فلفل کرنے والا ایک ذریعہ ہو گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی آئی ٹی کی طرف پورا ٹیلنٹ کا فلو ہے، اور سوشل سائنسز، پیور سائنسز، ریسرچ جو کسی زمانے میں ایک شاندار اسکوپ ہوا کرتا تھا، اب پوری صلاحیتیں وہاں سے ڈائیورٹ ہو چکی ہیں۔ ایک تجزیہ، ایک رپورٹ یہ ہے کہ کئی آئی اے ایس آفیسرز نے ریزائن کیا ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سی او بننے کو قبول کیا ہے۔ آئی اے ایس اور آئی پی ایس جو خواب ہوتا ہے طلبہ کا، اب کئی آئی اے ایس آفیسرز اٹریکٹیو پیکیجز کی وجہ سے اپنے جاب سے ریزائن کر رہے ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سی او بننے کو پریفر کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم جو سماج کی ضرورت کو پورا کرنے والی ہونی چاہیے، یہ صرف ایک مارکیٹ کی، تجارت کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ رہ گئی۔ پھر اس کے ساتھ چھوٹی صنعتوں اور گھریلو صنعتوں کو تباہ کیا گیا۔ یہ نعرہ دیا گیا گلوبلائزیشن کے ذریعے سے کہ کمپٹیشن ہوگا، فری اکنامی ہوگی، فری مارکیٹ ہوگا، لبرل مارکیٹ ہوگا، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کریں گے، اور اس کھلی مسابقت میں، اس فری کمپٹیشن میں ہر فرد ترقی کرے گا۔ بظاہر یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن ایک طاقتور کا مقابلہ اگر ایک کمزور سے کیا جائے تو ظاہر ہے کہ کمزور ٹک نہیں سکتا۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کی جو تھیوری ہے کہ فٹ سروائیو کرے گا، ظاہر ہے کسی طاقتور کے مقابلے میں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے مقابلے میں، کسی کارپوریٹ کلاس کے مقابلے میں، کسی بلینئر کے مقابلے میں، اس کی گلیمر، اس کی چکا چون کے مقابلے میں، اس کی بزنس ٹیکٹکس کے مقابلے میں، کسی گھریلو صنعت کے لیے ٹکنا ہائیلی امپاسبل ہے۔ مالیگاؤں اور بھیونڈی کی صنعتوں کا جو معاملہ کولیپس ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کارپوریٹ کلاس کے ذریعے سے، سرمایہ داران طاقتوں کے ذریعے سے معاذ کے کلچر کو جتنا فروغ دیا گیا، اور بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح چھوڑ دیا گیا، تو چھوٹی طاقتیں کمزوری کی وجہ سے، اپنی بے بسی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تو یہ اور اس جیسے کئی پہلو ہیں جو اس گلوبلائزیشن کا ثمرہ ہیں۔ محترم سامعین، وقت میرے پاس کم ہے، مجھے اس بات پر بھی گفتگو کرنی ہے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا تصور دیتا ہے۔ اسلام الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اعتدال پر مبنی، توازن پر مبنی ایک مکمل نظام حیات ہے۔ گلوبلائزیشن اور سرمایہ دارانہ فکر کی جو بنیاد ہے وہ مال اور تجارت ہے۔ اسلام نے مال کو شجر ممنوع قرار نہیں دیا ہے، یقیناً فتنہ قرار دیا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بات جو قرآن مجید نے کہی کہ وَأَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، ہم نے مال کو قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس سے فرار حاصل کرے، وہ قیام زندگی کی ضرورت ہے، انفرادی سطح پر بھی ضرورت ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ضرورت ہے، قوموں کی اور اجتماعیتوں کی بھی ضرورت ہے، فرد اور خاندان کی بھی ضرورت ہے۔ وَأَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، قیام کا ذریعہ، زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا مال کو، اور صرف ضرورت نہیں قرار دیا بلکہ زیادہ سے زیادہ کمانے سے بھی نہیں روکا۔ یہ تصور غلط ہے کہ اسلام نے مال کو کمانے سے روکا ہے۔ قناعت اور زہد الگ چیز ہے، لیکن حصول تجارت کرنے سے نہیں روکا ہے۔ سورہ جمعہ کی جو آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں کو دوڑ جاؤ، اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ فرض سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ مت جاؤ، بلکہ زمین میں پھیل جاؤ۔ اور کس بات کے لیے پھیلو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی روٹی کو، کسب معاش کو اس دین اسلام نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے، اور اس بات کے لیے ابھارا، اس بات کی ترغیب دی کہ زمین میں پھیل کر حصول رزق کرو۔ اس سے شاندار کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ بیلنس کیا ہے۔ خود زکوٰۃ کی فرضیت اسی بات کا اشارہ ہے کہ اس معاشرے میں سے خود کفیل اور خوشحال لوگ پائے جائیں گے جو دینے والے ہوں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اس کا اصرار، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ، زکوٰۃ کا جس تکرار سے تذکرہ ہے اس میں اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ یہ معاشرہ خود کفیل اور خوشحال لوگوں کا معاشرہ ہوگا۔ تو دین اسلام نے حصول معاش سے نہیں روکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابوبکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی جیسے بلینئر، اس زمانے کے بلینئر اور ٹریلینئر یہ لوگ تھے، یہ صحابہ کی صف اول میں پائے جاتے تھے۔ ہاں، یہ تصور ضرور دیا
کہ تمہاری دولت کا ارتکاز نہ ہو، کنسنٹریشن آف ویلتھ. ابھی جس کے اسٹیٹسٹکس ہم پیش کر رہے تھے کہ 8 لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی نصف آبادی کی دولت چھپی ہوئی ہے، محفوظ ہے. تو دولت کے اس ارتکاز سے روکا ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ سے روکا ہے. یہ بات کہی کہ لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم. کتنا پیارا اور شاندار تصور ہے دین اسلام کے معیشت کا کہ تمہاری دولت امیروں سے غریبوں کی جانب بہتی رہے. فلو آف ویلتھ کو، دولت کے بہاؤ کو امیروں سے غریبوں کی جانب بہنے کو، سرکولیٹ ہونے کو معیشت کا، اسلامی معیشت کا ایک اہم پلر قرار دیا. یہ دولت کا بہاؤ جب جب ہوتا ہے اور امیروں سے غریبوں کی شکل میں ہوتا ہے اور اس انداز میں ہوتا ہے کہ حق للسائل فی المحروم، یہ سائل اور محروم پر تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو جو غریبوں کو دے رہے ہو، وہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کا کلیم ہے. تو اس تصور کے نتیجے میں یہ جو ڈسپیرٹی ہے، ہیوج ڈسپیرٹی ہے، یہ ختم ہوتی ہے. یہ تصور اسلام نے دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ لوگ صرف ایک برائی نہیں بیان کی اس کو، بلکہ اس کو شیطانی عمل قرار دیا. شیطان کے بھائی ان لوگوں کو قرار دیا جو فضول خرچی کرتے ہیں. کنزیومرزم، موقع نہیں اس پر علیحدہ گفتگو کی جا سکتی ہے. کنزیومرزم، اسراف اور صارفیت، یہ گلوبلائزیشن کا ایک انتہائی اہم ٹول ہے. اسلام نے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس فضول خرچی، دولت کماؤ، بے تحاشا کماؤ، خوب کماؤ، لیکن اس کا اسراف مت کرو. اس کو نامناسب کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں بلکہ نامناسب کاموں میں بھی صرف نہ کرو. تو یہ فضول خرچی پر روک، یہ خود ایک اہم تصور ہے جس کے ذریعے سے دولت کو معاشرے کے ضرورت مند اور نیڈی لوگوں کی طرف ڈائیورٹ کیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ، یہ آج کی معیشت کی اہم اصطلاح ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں جو فیوچر کی کاسٹ کو متاثر کیے بغیر کیا جائے. ہم موجودہ تصور ترقی کو دیکھیں، جتنی تیزی کے ساتھ اور بے تحاشا اندھا دھن اور بے لگام ترقی ہو رہی ہے، اس ترقی کے نتیجے میں مستقبل کی نسلوں کو قربان کیا جا رہا ہے. آئندہ 20 سال کے بعد ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. پوری انسانیت ایک وحدت ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں. دنیا کی پہلی کاسموپولیٹن سوسائٹی، آج کاسموپولیٹن اصطلاحات بڑی خوشنما ہیں، اس دور کی پیداوار ہیں. ہم اسپرٹ کو اگر دیکھیں، روح کو دیکھیں، تو اس دور کی کئی ایسی اصطلاحات جس کے ذریعے لوگوں کو رجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اس تہذیب کی اور اس صدی کی پیداوار ہیں، اس صدی کا تحفہ ہیں. یہ دور نبوی میں پائی جاتی تھی. دنیا کی پہلی کاسموپولیٹن سوسائٹی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم کو نظر آتی ہے، جس میں حبش سے آئے ہوئے بلال، جس میں فارس سے آئے ہوئے سلمان، جس میں روم سے آئے ہوئے صہیب، جس میں قبیلہ دوس سے تشریف لائے حضرت طفیل، جس میں قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے ابو ذر، اور جیسے صحابہ کی ایک کہکشاں تھی جو مختلف قبیلوں کو، مختلف برادریوں کو اور مختلف ملکوں کو، مختلف علاقوں کو ریپرزنٹ کرتی تھی. اگرچہ کہ دنیا اتنی نہیں پھیلی تھی، لیکن جتنی کچھ پھیلی تھی، یہ تمام قبیلوں، تمام ملکوں کے نمائندے ایک صف میں ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے. دنیا کی پہلی کاسموپولیٹن سوسائٹی کا تصور اسلام نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اسفار کیے، ملک شام کا سفر اور اس کے علاوہ دیگر اسفار. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام تجارت کو گلوبلائز نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام دنیا کو ثقافتی اور تہذیبی طور پر ایک وحدت نہیں بنانا چاہتا، یقیناً بنانا چاہتا ہے. موجودہ دنیا گلوبلائزیشن کی جتنی علم بردار ہے اس سے کہیں زیادہ اسلام اس کا علم بردار ہے. لیکن اسلام اس کو انصاف اور مساوات کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے، قدروں کی بنیاد پر اٹھانا چاہتا ہے، لوگوں پر ظلم اور استحصال کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا ہے. اپنے غلبے اور تسلط، اپنے غلبے کا اور اپنی قوت کا نامناسب اور ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے. انسانیت دوستی، انسانیت پروری اور غریب پروری جیسی قدروں کے ساتھ ایک عالمگیر قوت بننا چاہتا ہے. مقامی تہذیبوں کے تشخص کو باقی رکھنا چاہتا ہے. گلوبلائزیشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے مقامی تہذیبوں کے تشخص کو ختم کیا ہے. کل بات ہو رہی تھی کہ پیپسی اور کوکا کولا کو کس طرح سے تہذیب کی نہیں بلکہ ترقی کی علامت بنا دیا گیا. پیپسی کوکا کولا پینے سے انکار نہیں، لیکن اس کو جس طرح سے ایک احساس برتری اور سپیریٹی کمپلیکس کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے پیزا اور برگر کو ایک ایلیٹ کلاس ہونے کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے جینس اور ٹراؤزرز کو آج کی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے خود انگریزی زبان کو
خود انگریزی زبان کو جس طرح سے تہذیب کی ترقی کی واحد علامت سمجھا دیا گیا ہے، اس کا پیرامیٹر اور اس کا انڈیکیٹر بتایا جاتا ہے، یہ انگریزی زبان کا لزوم، یہ پیپسی، کوکا کولا، پیزا، برگر، جینز، ٹراؤزرز اور اس طرح کی تمام تہذیبی چیزیں یہ ثقافتی جارحیت کی علامت ہے۔ اسلام نے یہ تہذیبی تنوع کو ختم نہیں کیا ہے، تہذیبی رنگا رنگی کو ختم نہیں کیا ہے، لوگوں کو پوری آزادی دی۔ زبان کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جب پھیلا تو اس نے زبان کی سطح پر مقامی ضروریات کا لحاظ کیا۔ ہم نماز اور خدا جیسے الفاظ جو بولتے ہیں، اسلام جب ایران پہنچا تو ایران پہنچنے کے بعد اس نے عربی زبان کا لزوم نہیں کیا، خدا، نماز جیسے الفاظ جو وہاں کی اپنی زبان میں بولے جاتے تھے اس کو باقی رکھا۔ تو اس تہذیبی تنوع کو، اس تہذیبی رنگا رنگی کو اسلام نے باقی رکھا ہے، عقیدے میں، فکر میں وحدت پیدا کی، لیکن لوگوں کے طرز زندگی میں ایک گنجائش رکھی، وسعت رکھی، رواداری رکھی۔ تو یہ وہی بات جو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے قبائل بنائے گئے، تمہاری برادریاں بنائی گئی تاکہ تمہاری شناخت قائم رہے۔ تو ہر قبیلے، ہر برادری کی ایک شناخت کو، اس ڈائیورسٹی کو اور اس تنوع کو باقی رکھا ہے، اس کو انسانی سماج کا ایک اہم وصف، ایک اہم پہلو قرار دیا ہے۔ تو یہ گلوبلائزیشن کا اسلامی تصور ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک جانب انسانیت دوستی، انسانیت پروری اور غریب پروری جیسی قدروں کے ساتھ عالمگیر قوت بننے کے لیے ابھارا، اور دوسری جانب تہذیبی تنوع کو باقی رکھا۔ محترم سامعین، گلوبلائزیشن فی الواقع فی نفسہ ہی اپنے آپ میں کوئی نظریہ زندگی نہیں ہے، یہ اس مغربی سرمایہ دارانہ فکر کا ایک ہتھیار ہے، ایک ٹول ہے، ایک آلہ کار ہے، جس کے ذریعے سے خدا بیزار، مادہ پرست، انسانیت دشمن اور استحصالی نظام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام ان قدروں کا حامل ہے جو اس کے بالمقابل انسانیت دوست ہوں گی، اخلاق اور بھائی چارگی کی بنیاد پر تہذیب کو کھڑا رکھیں گی۔ اگر اسلام اپنی ان قوتوں کے ساتھ، اپنی ان قدروں کے ساتھ گلوبلائزیشن کو اپناتا ہے تو یہ دنیا کے لیے صحیح معنوں میں ایک مثالی نمونہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک متبادل تہذیب، ایک متبادل نمونہ زندگی ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک حکمت عملی وضع کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔